معزز حاضرین، مجھے جو موضوع ملا ہے سمجھیے میرے 2 خطبات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک موضوع تھا دلوں کی پاکیزگی میں نماز کا کردار۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے اس پر میرا خطبہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے دلوں کی اصلاح میں تہجد کا کیا کردار ہوتا ہے، 2 چیزوں پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ لیکن اس درس میں جو ہے ہم کیا کریں گے، روزے کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، حج کو بھی انشاءاللہ ملا کر یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ دل پر عبادت کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے اس عنوان کو منتخب کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آج ہماری جو عبادتیں ہیں نا بے روح ہو کر رہ گئی ہیں۔ حقیقت ہے بھی، جیسے دین ڈپلیکیٹ ہوا، اصلی دین چھپ گیا، اسی طریقے سے کیا ہو رہا ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج سے روح ختم ہو گئی ہے۔ ورزش ہو رہی ہے، سال گزر رہا ہے، حج آ رہا ہے، جا رہا ہے بس، لیکن اس کا اثر ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے چہرے میں اور ہمارے دل پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی اثر کو محسوس کرنے، قبول کرنے اور اسی اثر کو اپنے اندر پانے کے لیے ایک ہماری جو ہے ایک معمولی سی کوشش ہے، اللہ سے دعا کریں کہ دلوں سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے دل کے بارے میں 1-2 باتیں بتا کر آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسانی اعضاء میں، جسم میں مقام جو ہے دل کو بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے، دل بادشاہ ہے، دوسرے اعضاء وہ وزیر کی طرح ہیں۔ اگر دل صحیح ہے تو سارے وزراء صحیح ہیں، اگر دل بگڑ جائے تو سارا دل بگڑ جاتا، سارے چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ شاید ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پا کر اس حدیث کا مفہوم بتایا، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ آپ نے کہا کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، اگر وہ دنیا میں صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اپنے دل کی بڑی فکر کرتا ہے۔ موٹے موٹے انداز میں آپ مجھے گفتگو کرنے دیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں اسے ہارٹ پیشنٹ ہے، زیادہ غصہ دلانے کو اسے، اس لیے کہ دل پر لے لے گا۔ تو اس طریقے سے ہم جسمانی طور پر ہارٹ پیشنٹ کی اتنی فکر کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمارے دل بیمار ہو جاتے ہیں نا، اس کی جو ہے علاج کی فکر ہم نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ معزز حاضرین، آئیے سب سے پہلے نماز سے ہی شروع کرتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، دیکھیے ایک بندہ جب وضو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور ابن ماجہ کی حدیث میں کہا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے ہر اعضاء سے وضو جھڑتا ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے آپ نے آنکھوں کا زنا کیا ہوگا، آنکھ دھوئیں گے، آنکھ کا جو ہے گناہ جھڑ جائے گا۔ اگر ناخن کے نیچے سے بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی جھڑے گا، یہاں تک کہ پانی کا آخری خطرہ جب گرتا ہے تو گناہ لے کر گرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آئے، حتی خرج نقی من الذنوب، کہا کہ بندہ جو ہے پوری طرح جو ہے کیا ہوتا ہے، گناہ صغیرہ سے پاک ہو کر پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ہم نے کیا کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، لیکن دعا دیکھیے اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، تو دیکھیں دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے، اے اللہ تو نے مجھے ظاہری طور پر پاک ہونے کا جو ہے توفیق دی، پہ پاک ہو گیا، لیکن توبہ کر کے بھی تو مجھے پاک کر دے، من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کر کے پاک ہو گیا میں، لیکن میں توبہ کر کے گناہوں سے بھی پاک ہونا چاہتا ہوں، تو اس بات کی توفیق دے۔ یہ کب ہے؟ نماز سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز میں کھڑے ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بندہ دعا پڑھتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ کبھی اس دعا پہ غور کرو، آپ کو معلوم ہوگا کیسے گناہ جھڑتے ہیں، دل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے نماز۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان وہ دوری پیدا کر جو مشرق و مغرب میں۔ اے اللہ، تو میرے گناہوں کو پاک کر دے، جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل دور کیا جاتا ہے۔ بس کچھ نہیں، اگر آپ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے پلے اسٹور میں جاؤ،
حصن المسلم جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لو اپنے موبائل میں، خود آپ کو پوری جو ہے حصن مسلم پڑھنے کو ملے گی۔ زیادہ تر ماشاءاللہ دنیا کی 40 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ کتنی آسان بات ہے، ہم دعاؤں کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، کیا اتنی بڑی آسانی اور کوئی زمانے میں تھی دین سیکھنے کے لیے؟ تو لہذا یہ دعا دیکھیے، اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا سکھایا، کہا اے اللہ تو مجھے پاک کر گناہوں سے، کیسے؟ پانی سے، برف سے اور ٹھنڈی سے، من الماء والثلج والبرد، یہ تینوں ذکر کر کے اللہ کے نے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے مکمل طور پر گناہوں سے دھو دے۔ اس کے بعد دیکھیے نماز بندہ کھڑے ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، شیطان کے حملوں سے مجھے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں وضو کرتے وقت بھی شیطان آتا، نماز پڑھتے وقت بھی شیطان آتا۔ اگر یہ شیطان آ کر ہمارے اوپر جو ہے غالب آ گئے تو سمجھ جاؤ ہماری نماز بیکار ہو جائے گی۔ شروع سے آپ جو ہے کوشش کرو کہ نماز میں شیطان نہ آئے، کسی طرح کے برے خیالات ہم کو نہ آئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے نماز پڑھنے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے کہا احسان کس کو بولتے معلوم ہے؟ ہم دوسروں کو پیسے دے دیے ہم اسے احسان سمجھتے ہیں۔ احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو اچھے انداز میں کرنا، یہ احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت کرو تو یہ تصور کرے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ درجہ معمولی انداز سے نہیں ملتا، اس درجے کو پانے کے لیے سخت قسم کا مجاہدہ کرنا ہوگا ہمیں۔ جب ہمارے دل میں جو ہے دنیا کی محبت، غلط قسم کی محبتیں جمع ہوں گی نا، اس درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس درجے کو انبیاء پہنچے، صحابہ پہنچے، تابعین پہنچے، سلف صالحین پہنچے۔ ہم بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں غلط قسم کی محبتوں کو دل سے نکالنا ہوگا۔ اور دیکھیے اللہ کو نماز پڑھ رہے ہیں گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکا کم از کم یہ تصور پیدا کرو کہ عرش والا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ذرا غور کرتے جو ہماری بات پہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے جو ہے سترہ رکھیں، اگر سامنے سے گزرا تو آپ نے کہا اسے ڈھکیلو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ کیوں سترہ رکھنے کا حکم دیا گیا؟ معمولی سی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نماز میں، بیچ میں کوئی بھی آدمی آیا تو ہمیں غصہ ہوتا نا، مثلا سمجھو دنیا میں دو لوگ بات کر رہے ہیں، بیچ میں سے تیسرا آدمی گزرا تو ہم بولتے تجھے عقل نہیں ہے۔ اس طریقے سے سترے کا مطلب بھی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، تو اگر اس درمیان سے کوئی آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ گزرنے والا شیطان ہو، اس کو ڈھکیلو، اس کو ڈھکیلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، کوئی بھی عبادت کرو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تین عبادت کے ارکان کو ہمیشہ یاد رکھنا بھی انشاءاللہ مرتے دم تک۔ وہ کیا ہیں تین ارکان؟ جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اس ذات کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اس ذات کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اس سے ثواب کی امید بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور عبارت ہے من عبد اللہ بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن حقیقی، کہا کہ جو بندہ اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اس کی تعظیم کو اپنے دل میں بساتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، وہی حقیقی مومن ہے۔ آپ سمجھو اللہ کی محبت کے بغیر عبادت کریں گے، گناہ جو ہے عبادت کی لذت کو پا نہیں سکتے آپ۔ اگر آپ کے اندر خوف نہیں ہے آپ جو ہے عبادت کی لذت کو پا نہیں سکتے۔ اگر آپ کے اندر ثواب نہیں ہے تو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ عبادت کی لذت کو پا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تین رکھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کیسی محبت آتی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر بھی راتوں میں قیام کر کے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کی پنڈلیاں پھونک جاتی تھی، آپ کی پنڈلیاں جو ہے پھول جاتی تھیں، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدن پورا سارا جو ہے سلامتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ معزز حاضرین، نماز میں داخل ہوئے تو آپ سمجھیے نماز میں داخل ہوئے تو وہ دنیا الگ ہی ہے، وہ دنیا اس دنیا سے کٹ گیا، آپ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے جس کی لذت کو وہی آدمی بتا سکتا ہے جس نے اس کا مزہ چکھا ہو۔
جیسے سب جب نماز میں داخل ہو گئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے ہیں. کیا تیاری ہے اللہ کے سامنے کھڑنے کے لیے. آپ نے مسواک کیا, دعائیں پڑھی, اس قدر اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے لیے. سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھتے جا رہے, رب العالمین جواب دے رہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, عرش والا جواب دیتا ہے. سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت پڑھتے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے جاتا ہے. ماشاءاللہ, آپ سمجھو اللہ سے بات کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی پی ایم سی ایم آ جاتا ہے تو اس کے بازو کھڑے ہو کر بات کرنے میں دیر تک ہم فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لذت محسوس کرنا چاہیے. یہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اولو العزم پیغمبر ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینے کے لیے بلایا, محبت میں سوال کر بیٹھے, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ پر دیکھو. میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں, روشنی ڈالتا ہوں, نور ڈالتا ہوں. اگر پہاڑ میرے نور کو برداشت کر سکے تو مجھے دیکھ پاؤ گے. اللہ نے جیسے ہی تجلی اتاری تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے, گر پڑے اور جو ہے بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ہوش آیا تو کہنے لگے, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں غلط سوال کر بیٹھا. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں, ہاتھ میں چھڑی ہے. اللہ پوچھتا ہے, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بول سکتے تھے نا میرا ہاتھ میں عصا ہے, لیکن عصے کے فائدے گناتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ رب العالمین سے بات کرنے مزہ آ رہا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اور اللہ تعالیٰ پوچھتا موسیٰ سے, کہیں کو جلدی آئے؟ تو بولتے, اے اللہ تیری رضا کو پانے کے لیے آیا میں. تو یہ کلزم پیغمبر کا جو انداز ہے, وہی انداز ہم کو بھی مکمل طور پر نماز میں ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین, سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے گویا لکڑی کی طرح ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے گویا لکڑی لگتے. ایک مرتبہ ایسے ہوا, علی ابن حسین گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں, فوراً فون کرو, فائر بریگیڈ آ رہی ہے, بجھا رہی ہے. یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو اپنے گھر میں آگ لگنے کا کوئی احساس نہیں ہوا. نماز ختم ہونے کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی, کیا کہتے ہیں؟ اس آگ سے بچنے کے لیے میں عبادت میں مشغول تھا. یہ ہمارے سلف صالحین تھے. علی ابن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, یہ دیکھو نوجوان اور بچوں غور سے سنیں یہ جملہ. علی ابن حسین رحمہ اللہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اور کیا کرتے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ایسے حدرنا شروع ہو جاتے, کب کبھی طاری ہو جاتی. پوچھتے لوگ, کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ, کیوں آپ کا چہرے کا رنگ بدلا, آپ کے جسم پر کیوں کب کبھی طاری ہو گئے؟ تو کیا بولتے معلوم ہے, تدرون بین یدی من اقوم ومن اناجی, بولے جس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا ہوں, اس کی عظمت کا تمہیں احساس نہیں ہے؟ اس طریقے سے کہا کرتے تھے. معزز حاضرین, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی اس میں کیسی بہترین شکل ہے. دیکھو رکوع کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ میرے تیرے سامنے کوئی حقیقت نہیں, تو ہی بڑا ہے, تو ہی سب سے بڑا ہے, اور تیرے سامنے مجھے جھکنا چاہیے. اور یاد رکھیں آپ, عام طور پر ایک نماز میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے نا, ایک رکعت میں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخسوف, جسے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کہتے ہیں, اس میں دو دو رکوع کرتے ایک ایک رکعت میں. کیوں؟ اس لیے کہ موقع ڈر کا ہے, اور ڈر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جتنا عاجزی, گڑ گڑائیں گے, گریہ وزاری کریں گے, تضرع کریں گے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو چاند کو سورج کو گرہن ہے وہ مکمل طور پر ہٹ جائے گا. یہ اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے. لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں, اگر کسی نے دنیا میں رکوع کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا, سجدے کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا, کبھی زندگی میں تکبر نہیں کر پائے گا. آپ سجدے میں کیا کرتے ہیں, 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں. آپ یہ مت سمجھو خالی پیشانی اللہ کے سامنے ہے, نہیں, آپ کے دونوں ہاتھ سجدہ کر رہے ہیں, آپ کے دونوں پیر سجدہ کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے ہر چیز آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. اور دیکھو نماز کے اذکار میں بھی دیکھو دل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے چیز. رکوع میں جب سنتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں 7 اعضاء تیرے سامنے ڈال دیا, میں
تیرے سامنے میرے کوئی حقیقت نہیں، اگر تو دنیا اور آخرت میں بڑا ہے تو ہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، رکوع میں برابر نہ جھکو گے تو نماز نہیں ہوگی، سجدے میں جو ہے برابر اعضاء اگر نہیں لگیں گے تو نماز کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادتوں کا اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ جو ہے وہ نماز کی جو حقیقی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہم پر جو ہے صادق نہیں آ رہی ہے۔ ایک اہم بات بتائی ابن القیم رحمہ اللہ نے، جس کو صالح عثیمی حفظہ اللہ نے ایک درس میں ذکر کیا، بڑی اہم بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا قبلہ جو ہے، ہمارے جو جسم کا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن میرا دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا قبلہ وہ کعبۃ اللہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دل کا قبلہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دل ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس پر نظر رکھے رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا۔ معزز حاضرین، سمجھیے، نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں بیٹھ کر تشہد میں بیٹھیں، آپ تھوڑی دیر میں نماز سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ علماء نے کہا نماز سے نکلنا ویسے ہی ہے گویا کوئی حج کرنا، عمرہ کرنے والا طواف الوداع کر رہا ہے۔ کیا کیا محسوس کیا علماء نے؟ آپ جو ہے نماز سے نکل رہے ہیں، آپ گویا آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آخری نظر دیکھ رہے ہیں اسے، اور دل میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ دوبارہ زندگی میں کعبۃ اللہ کا دیدار ملے گا نہیں ملے گا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ میں یہاں اتنے اس کے ساتھ آیا۔ تو بولتے ہیں علماء یہ تشہد میں بیٹھ کر گویا طواف الوداع کر رہا ہے بندہ۔ کیوں؟ جب ہم جو ہے نکل رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ اور ایک مرتبہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے رکھنے موقع ملے گا یا نہیں، رکوع کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو بلایا جائے گا نمازوں کے لیے۔ جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے تھے وہاں بھی جھکنے کے لیے کہا جائے تو جھک جائیں گے، لیکن وہ منافقین، وہ کفار، جب وہ اللہ کے سامنے جو ہے جھکنا چاہیں گے تو ان کی پیٹیں کیا لوہے کی طرح ہو جائیں گے، جھک نہیں پائیں گے۔ لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھنے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو ہے مزہ دیا ہے، آپ جو ہے نماز پڑھ لیجئے، لیکن جب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے تو یہ مت سوچو کاش میں نیچے سجدہ کرنے کا مزہ پاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہذا اس چیز کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لیجئے۔ اور یاد رکھیے، یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ سے، یاد رکھیے جب نماز ہم توجہ سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نماز ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم توجہ کے ساتھ نماز پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی تم بے توجہی برتو گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ پھیر لے گا۔ لہذا نماز میں تھوکنا ہو تو بھی جو ہے بائیں طرف، اور اسی طریقے سے نماز میں بات بھی نہیں کرنا، یہ سب ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اور نماز میں سامنے کنکری بھی نہیں ہٹانا، بس اگر کوئی چیز سانپ یا اسی طریقے سے بچھو آتا ہے تو مارنے کی اجازت ہے، ورنہ جو ہے نماز میں کپڑے برابر کرتے رہنا، ناخن چبانا یا پینٹ برابر کرنا یا نیچے موڑتے رہنا، اور خصوصاً ہماری عورتیں اللہ حفاظت فرمائے ہر کیا کرتے ہیں، ہر رکوع کے ساتھ اوڑھنی لپٹتے رہتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے اگر لپٹتے رہیں گے تو نماز میں کیسے آئے گا، خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا، یہی نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں منکرات بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں وہ دم نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو ہے نا، اصل میں بات کیا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور منکرات سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات میں کیا نہیں ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بندے نماز پڑھ کر بھی برے کام کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، نماز وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی تھی، نماز وہ نہیں ہے جو سلف نے پڑھی تھی۔ لہذا صحیح نماز بندے کو کیا کرتی ہے؟
مکمل طور پر برائیوں سے روکتی ہے اور اسے اچھا بناتی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی رات میں نمازیں پڑھتا ہے، صبح میں چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی نماز ان کو برائیوں سے روک کر رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کے اندر وہ دم ہے، لیکن کب؟ علامہ سعدی رحمہ اللہ کے بقول پورے ارکان و شروط کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز میں مکمل طور پر روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پورے توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ، جسمانی طور پر بھی، اور جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا ان تمام پر غور کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، تو بندہ جہاں توحید میں پختہ ہوتا ہے وہیں شرک سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ بندے کو توحید پرست بنانا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، کسی پیر کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، خانقاہوں میں، درگاہوں میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں وہ تو جھکا مگر اس کا دل نہیں جھکا۔ یہی تو بات شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی مکمل طور بیان فرمائی۔ معزز حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کو اس کی نماز نے نہیں روکا اس کی نماز اس کے لیے وبال ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب دیکھیے نماز پڑھ کر آپ کے دل کو سکون ملا نہ سمجھ جاؤ، آپ کی نماز کا آپ کے دل پر اثر ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ کے بھی بے قرار ہیں، سمجھو آپ کی نماز میں کہاں تو بھی مکمل طور پر خلل ہے۔ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ سے، اے بلال نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ بہت اچھی بات کہی۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام پر جب بھی تکلیف آتی تو کیا کرتے؟ وہ نماز کا سہارا لیتے تھے۔ وہاں جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے نا، بادشاہ نے پکڑ لیا، برائی کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم ایسے موقع پر نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ میری بیوی کو سارا کو ہاتھ لگانے آئے تو اے اللہ بادشاہ کے ہاتھ کو تو شل کر دے۔ ایسے دعا کی ابراہیم نے، جب بھی قریب آتا دعا کرتے۔ ایسے ہی ہوا، جب بھی پکڑنے پر آیا ہاتھ چل ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بھی مکمل طور پر نماز کا سہارا لیا۔ اور یہ بات بھی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے، اس میں دعاؤں پر غور کرتا ہے، یہی نماز اس کو مکمل طور پر جو ہے برائیوں سے روکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نماز جو پڑھتے ہیں نا، یہ نماز ہمارے دلوں میں نور پیدا کرتی ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں الصلاۃ نور۔ کہاں کہاں نور؟ مومن کے لیے دنیا میں بھی نور، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور جو ہے قبر میں اس کی روشن ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن پل صراط پر چلے گا یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ تو کیا اس کے آگے پچھلے آگے پیچھے مکمل طور پر نور جو مل کر رہے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے صلوا رکعتین فی ظلم اللیل لظلمۃ القبر، کہتے تھے لوگو اگر قبر کی تاریکی سے نجات پانا چاہتے ہو تو رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا۔ اور نماز آپ جانتے ہیں دل میں شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو گھبراہٹ سے انسان کو بچاتی ہے۔ آپ پوچھیں گے نماز پڑھے تو گھبراہٹ کیسے ہوتی؟ اگر آپ یہ دلیل جاننا چاہتے ہیں تو سورہ معارج کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ انسان بہت جلدی گھبراتا، بہت جلدی پریشان ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے انسان تو گھبراتا ہے لیکن مومن نہیں گھبراتا، اور مومن میں بھی نمازی نہیں گھبراتا۔ اور آپ دیکھیں گے الا المصلین کے بعد الذین هم علی صلاتهم دائمون، مومن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہتا ہے۔ پورے اوصاف ذکر کرنے کے بعد آخری میں کہا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن ہمیشہ نماز پڑھتا، اور جو ہے کیا کرتا ہے؟ مومن نماز کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اچھے اخلاق بتا کر یہ بتایا کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اچھے اخلاق بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد نے اسی جو ہے دنوں کے بارے میں تبصرہ کیا ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ یأتی علی الناس زمان یصلون وهم لا یصلون وانی اتخوف ان یکون هذا الزمان هو الزمان۔
کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا نماز پڑھ کے بھی لگے گا کہ نماز نہیں پڑھے ہیں۔ مجھے تو معلوم ہوتا ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ وہ زمانہ میرا اپنا زمانہ ہے۔ اگر اللہ اکبر 1200 سال کے بعد امام احمد آج کے حالات کو دیکھتے پتہ نہیں کیا تبصرہ کرتے۔ دیکھیے ایک عالم دین کہتے ہیں بندہ سجدہ کر رہا ہے اس کا دل دکان میں ہے، بندہ رکوع کر رہا ہے اس کا دل جو ہے بیوی میں ہے، بندہ جو ہے سب جو ہے سجدہ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے شہوتوں میں ہے، بندہ جو ہے نماز میں ہے لیکن واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام سب میں ہے۔ یاد رکھو اللہ نے تو انسان میں جسم میں 2 دل نہیں بنا، ایک ہی دل میں اگر وہ اس طرف وہ کام کر رہا ہے تو یہاں کام نہیں کرے گا۔ تو یہ نماز کے تعلق ہے چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے نماز کا جو چیز ہے وہ ہے روزہ۔ آپ دیکھیں گے روزہ بھی دل پر بڑا اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور روزے داروں کے لیے کیسی خوشخبریاں سنائی گئی کہ ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اب روزے کے مقاصد کو آپ جانتے ہیں، رمضان میں ہم 3 مرتبہ، ہم جو عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتے نا، لیکن رمضان میں کتنے مرتبہ کھاتے؟ 2 ہی مرتبہ کھاتے۔ لیکن ہماری اپنی جو ہے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سحری میں 1.5 مرتبہ کھا لیتے اور افطار میں 1.5 مرتبہ کھا لیتے، گویا ہم نے عام دنوں میں جو کھانے کا جو روٹین ہے اتنا ہی کھا رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ کبھی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، چائے ہی ہونا، ہٹ ہی ہونا نہیں نا، یہ بھی ہونا چاہیے نا، مومن کی سحری کھجور ہے، کبھی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ تو لہذا روزہ کیا کرتا ہے، نفسانی خواہشات کا خاتمہ کرتا ہے۔ اچھا، نفسانی خواہشات کا خاتمہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا پیٹ خالی ہے۔ اگر ہم روزے میں سحری میں زیادہ کھا لیے، افطار میں زیادہ کھا لے تو مستی ٹوٹی نہیں، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں جو مستی نہیں ہے وہ رمضان میں وہ مستی آتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ ہم نے رمضان کو رمضان نہیں سمجھا، رمضان کھانے پینے کا یہ نہیں ہے، رمضان کیا بھوکے رہ کر دوسروں کے بھوک کو محسوس کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے کیا کہا، اگر تمہارے اندر شادی کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو، روزے رکھو، اس لیے کہ روزے کیا کرتے ہیں، قوت باہ کو مارتے ہیں۔ تو عام دنوں میں برائی کی طرف جانے کے جو راستے ہوتے من کرتا ہے، رمضان میں نہیں جاتا انسان۔ اسی لیے حالت روزہ میں کہا گیا کہ تم کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں۔ تو روزہ انسان کے نفس کی بڑی تربیت کرتا ہے، اسے یہ سکھاتا ہے کہ اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تربیت کیسے تھی۔ اگر حالت روزہ میں بوسہ لینے کی اجازت لینے والا بوڑھا ہوتا تو بولتے آپ بوسہ دے سکتے، لیکن نوجوان کو آپ بولتے نہیں، حالت روزہ میں اپنی بیوی کو بوسہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوسہ تم کو جماع اور مباشرت تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روزے کے ذریعے دلوں پر ہونے والے اثر کو مکمل طور بتا رہے ہیں۔ تو لہذا روزہ بھی کیا کرتا ہے، انسانی نفس پر بڑا بہترین اثر چھوڑتا ہے۔ اور آپ نے یہ کہا دیکھو معدہ خالی ہوتا ہے نا، اندر سے ایک بدبو نکلتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چاہے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ دل پر، نفس پر، معدے پر اثر ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ یہ بات یاد رکھو، ہم عموماً کیا کرتے، کوئی بھی اب عبادت انجام دے تو پہلے اس کے فائدے کو دیکھتے، نہیں دیکھنا فائدہ۔ اللہ کی عبادت اس کا حکم ہے، سمجھ کر کرے تو عبادت اگر کرے تو اس کا ثواب بھی ملتا اور خود بخود فائدے بھی ہمیں حاصل ہو جاتے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں روزے کے طبی فائدے کیا ہیں بتاؤ، تو ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ کیا ہے، عبادت ہے، ہم عبادت کو عبادت کی نیت سے کریں تو صحیح رہے گا، ورنہ اس کے فائدوں کے پیچھے پڑے گا تو کیا ہوگا، روزہ عبادت یا عادت بن جائے گی۔ لہذا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حج جو ہے دل پر کیسے جو اثر انداز ہوتا ہے۔ حج آپ جا رہے ہیں، احرام کے 2 کپڑے ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے تو کوئی احرام کی شرط نہیں ہے۔ تو مرد کیا کرتا ہے، 2 چادریں پہن لیتا ہے بغیر سیے ہوئے، انڈر ویئر بھی اندر نہیں پہننا، اور جو ہے کیا کرنا، یہ کندھا کھلا رکھنا طواف قدوم میں، اس کے بعد بھاگنا، اپنے سر کو جو ہے کیا نہیں کرنا، نہیں ڈھانکنا۔ اس کا اثر کیسے ہوتا معلوم ہے، یہ جو 2 چادریں ہیں نا، سمجھو یہ کفن ہے ہمارا۔ یہ جب آپ ایسے انداز سے حج کو جائیں گے نا تو دیکھو
عرفات کا میدان جس میں اللہ کے نبی نے 1 لاکھ صحابہ سے خطاب کیا، اچھا آج 35 لاکھ حد نگاہ تک آپ کو جو انسانوں کا سمندر نظر آئے گا، تو کیا ہے وہ آخرت کی یاد دلا رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، عرفے کا دن آتا تو بہت روتے یہ لوگ۔ امام مالک بھی، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی کیا بولتے ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں مجھے عرفہ میں قیام کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا ہے، ایسا رویا کرتے تھے۔ اور بولتے تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، لوگوں دیکھو یہ ہے نا، یہ 2 چادر جو دیکھ رہے نا، یہ میرا کفن ہے، یہ اگر میں مر گیا تو اسی میں دفنایا جاؤں گا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا نا قبر سے، میں تو انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک بول کر اٹھوں گا میں۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کرتے عرفے کے دن جو ہے گھٹن جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، بیٹھ کر اپنے گناہوں پر اتنا روتے روتے، لوگ پوچھتے سفیان کیوں ایسا بیٹھے، کیا بولتے معلوم ہے، مجھے قرآن کے وہ آیت یاد آتی جس میں اللہ نے کہا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یعنی تمام لوگ گھٹنے کے جو انداز میں بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، تو یہ حج کیا کرتا ہے، مجھے آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حج جو ہے ایسی عبادت ہے جو بندے کے دل پر بہترین اثر چھوڑتی ہے۔ آپ جو ہے کسی سے لڑتے نہیں ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت آ گئی، آپ جو ہے بھاگ رہے ہیں سعی میں، اس وقت کیا ہو رہا ہے، ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل کو یاد کر رہے ہیں، کبھی جمرات کی رمی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میرے دل پر شیطان کا حملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر وہاں سے گزر رہے تھے، شیطان نے حضرت ابراہیم کو اکسایا، تو ابراہیم نے کیا کیا، وہاں کھڑے ہو کر کنکری ماری۔ تو حاجی جب کنکری مارتا ہے تو ابراہیم نے شیطان سے دشمنی کی تجدید کا جو سبق لیا نا، ہمیں بھی تجدید کا مکمل طور پر وہی سبق لینا چاہیے۔ بندہ طواف کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں کر رہا ہے، تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حج مبرور کی مثال کہا، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہا حج مبرور کرنے والا ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، حج عمرہ آج پکنک سے کم نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ اس پر جو ہے آج سے 1400 سال پہلے ابن مسعود نے جو ہے کیا کر دیا تھا، تبصرہ کر دیا تھا۔ کیا کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ایک وقت آئے گا لوگ حج کو جائیں گے، واپس آئیں گے، ثواب سے بھی محروم، اللہ کی رحمت سے بھی محروم۔ وہ زمانہ وہ بات بول کر چلے گا، آج وہی نہ ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، فوٹو پکڑ کے آتے ہیں، ہمارے نام کے سامنے حاجی ہونا، الحاج ہونا، جانے سے پہلے دعوت، آنے کے بعد دعوت، اجتماعی طور پر مصافحہ منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس میں ریاکاری ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حج کیا کرتا ہے، انسان کے ظاہر کو، باطن کو مکمل طور پر پاک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اصل میں انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے، ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا ہمارے مال میں جو گندگی ہے وہ نکال کے دے رہے ہیں۔ تو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کے دل سے مال کی محبت نکل جانا، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو کیا ہونا، ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ مال کو اللہ کے راہ میں دے کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا چاہیے۔ تو یہ عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان تمام کا اثر دل پر جب ہوگا جب ہم ان تمام چیزوں کو اسی کیفیت کے ساتھ، اسی صفات کے ساتھ انجام دیں جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عبادات میں صدقے کا بھی بڑا اپنا اثر ہوتا ہے، خصوصاً زکوٰۃ تو سب کے سامنے دے سکتے ہیں، لیکن جو ہے زکوٰۃ، لیکن صدقہ جو ہوتا ہے وہ چھپا کر دینا چاہیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ والے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ایسا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لہذا یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ نے کہا صدقۃ السر تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، چھپا کر جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے غصے کو بجھاتا بھی ہے اور بری موت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ معزز حاضرین، درس کے آخری میں تہجد کے تعلق چند باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
نماز میں آپ دیکھیں گے نماز تو فرض ہے، اس کا اثر بہت ہوتا ہے، لیکن تہجد کا اپنا بڑا بہترین اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر، اور خود انسان کے اپنے حلیے پر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے صحیح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز 1 سال تک فرض تھی۔ صحیح مسلم کی روایت، 1 سال تک فرض تھی، آپ بھی پڑھاتے، حضرات صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ اب حالت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مدنی دور میں نبی پر جو ہے اس تہجد کی نماز کو فرض نہیں قرار دیا۔ کون سے دور میں؟ مکی دور میں، جبکہ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، مسلمان مائنارٹیز میں تھے، مکے میں پریشانی ہوتی تھی، آپ کو جو ہے حالت نماز میں ستایا جا رہا ہے، اعتراضات کی گولیاں آپ پر برس رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا، اور تہجد کو بھی فرض قرار دیا تو کیسے پیار بھرے انداز میں اللہ نے کہا یا ایھا المزمل۔ یہاں یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑا تو قیام کرو اللہ کے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے، قیام اللیل کرو، کتنا؟ کبھی زیادہ کبھی کم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کی اپنی جو طاقت ہے، آدمی کا اپنا جو موڈ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 بھی پڑھو، 4 بھی پڑھو، 6 بھی پڑھو، 8 بھی پڑھو، مگر توجہ سے مکمل طور پر پڑھو۔ تو لہذا یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے فرض کی گئی تھی، لیکن 1 سال کے بعد اس کو مکمل طور پر جو ہے نفل بنا دیا۔ کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ معزز حاضرین، ٹھنڈی کے دن بھی ہیں، ذرا حدیث کو غور سے سنیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ٹھنڈی راتیں آتی ہیں تو ہم جو ہے اپنے جسمانی گرمی بہت پیدا کرتے ہیں، کافی پینا، اس کے بعد مفلر اوڑھ لینا، ساکس پہن لینا، حقہ پینا، اور جو ہے لکڑیاں جلا کر جو ہے اپنے آپ کو گرم کرنا، یہ تو مطلوب ہے، لیکن ان سب سے ہٹ کر اپنے ایمان کو گرمانا بھی چاہیے، بڑی اہم ہے۔ ٹھنڈی کے دنوں میں یہ لمبی راتیں آتی ہیں تو فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، موز کھا کر، چائے پی کر بکواس کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ راتیں لمبی آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نفل روزہ بھی زیادہ رکھو، اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے، کب؟ 5:45 بجے سے لے کر بس 5:30 تک، 12 گھنٹے بھی نہیں، ورنہ دوسرے دنوں میں 14.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ تو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نفل روزہ، یا عورتوں کے اگر جو ہے باقی جو ہے جو کیا بولتے ہیں اس کے جو باقی روزے ہیں، اگر وہ قضا کرنا چاہے تو سب سے اچھے دن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں الشتاء الربیع المومن، موسم سرما اصل میں مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ تو لہذا ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہا؟ دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، 3 آدمیوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور 3 آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا بھی ہے۔ 3 آدمیوں سے محبت کرتا، 3 آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا بھی ہے، اور 3 آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا بندہ کیا ہے، نرم و نازک بستر پر سویا ہوا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نرم و نازک زندگی، نخرے والے زندگی کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے ہماری زندگی کو اتنا نرم و نازک بنا دیا ہے، ہمارے زندگیوں سے جفا کشی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات میں وہ بندہ سویا ہوا ہے، نرم و نازک بستر ہے، بغل میں خوبصورت بیوی بھی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، بھر کر اڑ کر سوتا ہے، اچانک اسے اپنا رب یاد آتا ہے۔ اسے کرتا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے وہ اپنے نگاہوں سے نیند کو دور کرتا ہے، ایسے رگڑتا ہے، نیند دور ہو گئی، اس کے بعد اوڑی ہوئی ساری چیزیں نکالتا ہے۔ کس کی خاطر نکالتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے نکالتا ہے، پورے سمجھو میں ساکس پہنا ہوا، ساکس بھی نکالا، مفلر نکالا، ہاتھ میں وہ بھی نکالا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جا کر جو ہے وہ اس کے بعد اور ایک اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑا اس نے اللہ کی خاطر۔ یہی الفاظ ہیں پورے حدیث کے الفاظ میں، کیسے والذی لو امرات حسنہ وفراش لین حسن، خوبصورت بیوی، خوبصورت بستر۔ اب بندہ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو یہ بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے،
بولتا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو میرے اس بندے کی طرف، میری خاطر اٹھا، نفسانی خواہشات چھوڑا، مجھے دل میں یاد کر کے میرے محبت کی خاطر اٹھا، اگر چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتے جانتے کیوں ہیں یہ بندہ کیوں کھڑا ہوا؟ فرشتے بولتے نہیں معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت اور جنت کا طالب ہے یہ بندہ ہے، یہ بندہ میری رحمت اور جنت کا طالب ہے، میرے پاس جو جہنم میں اس سے بچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے کی جو نیت ہے اس نیت کے مطابق میں اس کو دیتا ہوں، اس پر اپنی رحمت اتارتا ہوں میں، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہوں میں، اور جو ڈر رہا نا جہنم سے بچنے کے لیے میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی دیتا ہوں۔ معزز حاضرین یاد رکھیے ان راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ جب یاد رکھو آپ دن میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ریاکاری داخل ہو سکتی نا، کبھی ہارن کی آواز بھی آ سکتی ہے، کبھی بچہ بھی ستارہ ہو سکتا ہے، لیکن رات کی نماز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ پوری مخلوق سوئی ہوئی ہے نا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا جسم تو دیا، لیکن آج کے زمانے کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں، اللہ نے آپ کو گیزر بھی دیا ہے گھر میں، آپ کے پاس ہیٹر بھی ہے، آپ اس گیزر کا ہیٹر کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کریں گے؟ آپ گرم پانی وضو کرنے کے لیے ہے تو یہ گیزر کا ہیٹر کا شکریہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا شکریہ ادا کیا 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو کیسے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین رات کے وقت میں عبادت کرنے والے اور سونے والے برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اللہ نے کہا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور معزز حاضرین یہ تہجد کی جب بات آتی ہے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ گئے نا، مدینہ جب داخل ہوئے تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں آپ مدینے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جن باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی اس میں تھا لوگوں سلام کو عام کرو، سوتے وقت تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی تشریح میں خطابی رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، کیسی نظر ہوتی ہے علماء کی، کیسا جوڑتے ہیں۔ دیکھیے کہا اسلامی معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے سلام کی ضرورت ہوتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت جوڑنے کے لیے تہجد کی نماز کو مکمل مشروع قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے دل جڑتے ہیں نا، لیکن جب ہم تہجد پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ میرا اور میرے رب کا جو ہے کیا رشتہ مکمل طور پر کیا ہوگا؟ جو ہے خاص ہو جائے گا۔ معزز حاضرین بندہ جب رات میں کھڑے ہوتا ہے تو بندے کو رب سے قریب ہونے کا موقع ملتا، اور یہ بات یاد رکھو اپنے دلوں سے غفلت کے پردے کو چاک کرنا چاہتے ہو رات میں تہجد کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئت آیات کتب من القانتین ومن قام بألف آیات کتب من المقنطرین۔ آپ نے کہا اگر رات میں 10 آیتیں اگر کھڑ کر پڑھو تمہارے دل سے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا، اگر 100 آیتیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو عبادت کرنے والوں کی فہرست میں لکھے گا۔ اگر تم 1000 آیتیں پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانے تمہارے اوپر لٹا دے گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ 1000 آیتیں ہیں نا، کہاں سے کہاں یہ حساب لگا کر کہتے ہیں دیکھو اس پر عمل کرنے کے بعد نہ لکھے ہوں گے۔ بولتے ہیں سورہ ملک سے سورہ ناس تک پڑھے تو ماشاءاللہ 1000 آیتیں ہو جاتی ہیں، 2 پارے پڑھو ماشاءاللہ پوری 1000 آیتیں ہو جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں اس میں دیکھنے سے۔ معزز حاضرین یہ دیکھیے قیام اللیل جتنی مشکل عبادت ہے اس کے لیے اتنا ہی مکمل طور پر جو ہے جنت میں اس کی عزت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت میں ایک کمرہ ہے، باہر سے دیکھے تو اندر کا دکھتا، اندر سے دیکھے تو باہر کا دکھتا، موٹے انداز میں اگر کہوں تو یہ سن کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جوش آ کہا یا رسول اللہ کسے یہ؟ آپ نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں سے نرم باتیں کرتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے نا یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور علماء کی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ ہر عالم ماشاءاللہ تہجد کا پابند ہوتا ہے۔
کوئی بھی کبھی تہجد نہیں چھوڑتے علماء، کیا ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، تہجد پڑھنا جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تہجد پڑھتے کون ہیں؟ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. اور اس درس سے حدیث سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جانتے ہیں شہدائی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل و جان سے چاہنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس پر مر مٹنے والے. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نوجوان تھا، مسجد میں سویا ہوا تھا، اچانک میں خواب دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے مجھے پکڑتے ہیں، ایک جگہ لے جاتے ہیں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوہے کے راڈوں سے مارا جا رہا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ قریش کے لوگ تھے وہاں، ایسا الفاظ آئے مارا جا رہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں مجھے خوف ہونے لگا، کون ہے یہ؟ تو فرشتوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ خواب سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی. اور آنکھ کھلتے ہی خواب جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جا کر کس کو بتایا؟ اپنی بہن حفصہ کو بتایا. حفصہ نے جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو اس موقع پر آپ نے کہا عبداللہ کو رات میں زیادہ نماز پڑھنا تھا، نماز نہیں چھوڑنا تھا، تہجد کی نماز. تو نافع رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں دیکھا کبھی وہ تہجد نہیں چھوڑے. اس حدیث کی تشریح میں 2 باتیں آپ کو بتاتے ہیں. ایک بات کیا ہے، جو بندہ تہجد پڑھتا ہے نا وہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی، بلکہ کہا اللہ تعالیٰ کا اللہ کے قریب سب سے اچھا آدمی ہے وہ. دوسرا، اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے بندہ برے خوابوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات. ہم بولتے ہیں ڈراؤنی خواب پڑھتا، ذرا تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھو نا 2 رکعت، ڈراؤنی خواب بھی چلے جاتے ہیں. اور اچھا تہجد پڑھنے کا طریقہ کار کیا؟ سب سے پہلے اٹھنا، مسواک کرنا، آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کے بعد جو ہے 2 رکعت ہلکی رکعت پڑھنا. اس کے بعد جتنا ہو سکے ہمیں جو ہے مکمل طور پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تھی کیسے دیکھیے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کے ساتھ مجھے تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا. اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں، جہاں رحمت کا ذکر ہوتا وہاں آپ کھڑے ہو کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں. جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ کے نبی جہنم سے بچنے کے دعا بھی کر رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سورہ بقرہ پکڑ رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں کہ سورہ آل عمران سورہ نساء شروع کر رہے ہیں. 2 پارے پر پڑھ کے پھر سورہ نساء، ترتیب ضرور نہیں ایسا پڑھنے شروع کیے. وہ بولنے لگے سورہ آل عمران بھی، سورہ نساء بھی وہی. سورہ نساء پڑھ کر اس کو کہنے لگے اللہ کے نبی رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں کہ سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا. یہ کون سی ہمت ہے؟ دن بھر امت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح وقف کر دیا، سارے مسائل حل کیے امت کے، اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے کے باوجود بھی 1 رکعت میں 6 پارے پڑھنے کی حکمت آج کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں دیکھو سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں اور سب سے زیادہ علم بھی میرے پاس ہے. اگر دیکھو پوری دنیا بھی عبادت کر لے، نبی کے 1 رکعت کے درجے کے مطابق بھی ہم پہنچ نہیں سکتے. تو لہٰذا اس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تلاوت جہری بھی ہو سکتی ہے، سری بھی ہو سکتی ہے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پوری رات میں مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ گزار دیتے تھے ایک ہی آیت میں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے تہجد انسان روحانی جسمانی طور پر بھی مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے. اور ایک تہجد کا بہت بڑا فائدہ دیکھیے، تہجد کو اٹھے تو فجر کی نماز ملتی چاپ کو. اور ایک لے کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے سے بندے کے اندر جو ہے یہ آج جو بولتے ہیں نا بیزار ہونا، یعنی تو سستی کبھی نہیں آتی. اگر آپ تہجد کا اہتمام کریں گے سستی کبھی آپ کو نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے تہجد کے 2 فائدے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ تہجد پڑھیں گے نا انشاءاللہ اور 2 فائدے حاصل ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے پر ایک رونق لاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر کیوں رونق ہوتی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان سے ملاقات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر اپنے جو ہے نور کو مکمل طور پر دکھایا. اور اسی طریقے سے
اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بھی تہجد کا بہت بڑا اپنا کردار ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، بچے ہماری بات مانتے نہیں، دن بھر ٹینشن رہتا ہے، رات کو سوتے وقت بھی ٹینشن رہتا ہے، وہ چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، بات مانتے نہیں کس کے، ماں باپ کی۔ تو کیا کرنا، اس کے واسطے تہجد کا اہتمام کر کے ان کے حق میں دعا کرنا۔ اب دعا کرو گے نا انشاءاللہ، رات میں کیا ہوگا، ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ رات میں کی جانے والی دعا کا اثر اللہ دن کے اجالے میں دکھائے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر تہجد کا اور ایک فائدہ کیا معلوم ہے، دل پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ آپ جب اٹھے ہیں پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، پورا طرح اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ کا دنیاوی آسمان پر ہے، اپنی رحمت اپنی مغفرت سب اعلان کر رہا ہے، بس ہمارے اندر چستی آ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما سکتا ہے۔ بہرحال پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے ہم ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں تو جیسے بڑی محتاج زندگی گزارتے ہیں، ویسے ہمارے دلوں کی دنیا جب ویران ہوتی ہے، اس میں وحشت پیدا ہوتی ہے، روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو دور کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، ان عبادتوں کا اثر ہم خود ہماری زندگی میں دیکھیں گے۔ اگر ہم ورزش کی طرح جھکے اٹھے تو ان نمازوں کا کوئی اپنا اثر نہیں ہوگا۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی، کہا میری امت میں سب سے پہلے نمازوں میں خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا۔ آج ہے چیز، خشوع خضوع اٹھا لیا گیا، بلکہ روایتوں میں آیا حتی لا تری فیہم خاشعہ، مسجد کو جا کر دیکھو تم ایک آدمی کو بھی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ آج حال یہی ہے، تقریباً 1400 سال پہلے جو پیشن گوئی ہوئی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ تو نماز پڑھتے وقت ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو تشویش میں مبتلا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں تمام سے دور رہو، خصوصاً موبائل سے۔ اللہ کے نبی نے وہ بیل بوٹے والا پردہ لٹکایا تو غصہ آ گئے، ہٹاؤ اسے، بولے اللہ کے نبی۔ لہذا نماز کو آؤ تو کیا کرو، موبائل کو اپنے گھر میں رکھ کے آ جاؤ، بہتر ہے، یا آف کر کے رکھو، اسے سائلنٹ پہ رکھتے ہیں، کبھی وائبریشن شروع ہوتا توجہ وہاں چلی جاتی ہے، کبھی جو ہے آپ سائلنٹ پہ نہیں کیے تو کیا ہوتا ہے، پورے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ موبائل جب آیا نا، ہماری ہر عبادت سے روح کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لہذا آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، ضرورت کو ضرورت رہنے دیں، ضرورت کو اپنے ذہن پر تسلط نہ کر لیں، سوار نہ کر لیں، یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی اصلاح کرنے، عبادتوں کو اسی طریقے پر انجام دیں توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے، خصوصاً ٹھنڈی راتوں میں معصیت سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تہجد کا اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو جو ہے فکر عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خطبہ جمعہ سنا بھی، پھر اتنی لمبی تقریر بھی آپ نے سنی۔ تمام علماء کا بھی آپ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بھی ہماری باتیں الحمدللہ سنی۔ اللہ ہم سب علماء کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے انجام دینے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔